ڈیلی اذکار جو ہوتے ہیں اس سے کیا بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں؟ ڈیلی اذکار کے جو ہے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ڈیلی اذکار جو لوگ کرتے ہیں ان کو اس کے بینیفٹس کچھ ہی دنوں میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کے معاملات میں اگر آپ نے اذکار کو شامل کر لیا تو اور آپ فرض نماز، قرآن پاک اور اذکار جو ہے یہ آپ ڈیلی روٹین میں اگر شامل کر لیتے، اپنے کام کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کچھ ہی دنوں میں چینج ہونے لگ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک بات یاد رکھیے گا، اس کے فائدے بے تحاشا ہے۔ آپ کی بن مانگے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگر دل میں چاہت ہوتی ہے کہ کوئی جائز کام یعنی کہ کوئی ایسی چیز چاہیے جو جائز ہے، میں اس کی جائز کاموں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ آپ کی یعنی کہ زبان پر آنے سے پہلے ہی آپ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کے دل سے جس دل میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ جل جلالہ کا نام ہوگا، اور جو دل دھڑک رہا ہوگا، اللہ کا نام لے رہا ہوگا، تو آپ یقین مانیے وہ کام جو ہے نا آپ کی زبان پر آنے سے پہلے ہی پورے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت ہوتی ہے ایسے بندوں پر جو ڈیلی اذکار پڑھتے ہیں، ڈیلی اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، مجھ سے سوال کیا جا رہا تھا کہ ڈیلی اذکار کیا ہونے چاہیے۔ عبداللہ بھائی آپ بتائیے، آپ ڈیلی اذکار کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں اگر بات کروں تو میں بہت زیادہ اگر بات کی جائے تو بہت ہی زیادہ پریشان آدمی تھا، سمجھ لیں۔ میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں تھیں۔ میں تقریباً 2020-21 کی بات کروں، اگر 21-22 کی بات کی جائے، بہت زیادہ میں نے فائنینشیل کرائسس میں گزارے، بہت زیادہ میں فائنینشیل ڈسٹرب رہا، بہت زیادہ معاملات خراب رہے۔ لیکن جب میں نے آہستہ آہستہ اچھا اس وقت جو ہے نا یہ یعنی کہ داڑھی وغیرہ، نماز، یہ سب چیزوں کا میں اتنا زیادہ فالو نہیں کرتا تھا، اتنا نہیں پڑھتا تھا، یعنی پڑھتا تھا لیکن بہت کم۔ تو اس کے بعد جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار لائف جو ہے یہ نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے جب تھوڑا سا نیک لوگوں میں یعنی اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کیا میں نے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یار لائف حقیقت میں ہوتی کیا ہے، سکون کہاں ملتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، پیسہ سب کچھ نہیں، یہ مین چیز ہے آپ کو بیماریوں سے پاک ہونا، آپ کو گناہوں سے بچنا، آپ کا گناہوں سے بچنا، اس کے علاوہ ذہنی اذیتیں، ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، ان سے باہر نکلنا۔ بہت سے لوگ آپ نے اپنی زندگی میں اتنے دیکھے ہوں گے یار، ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس پیسہ تو بہت بے تحاشا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی ٹینشن میں ہر وقت رہتے ہیں، وہ ہر وقت غصے میں اور چڑچڑے رہتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بیماری ان پہ حملہ کرتی رہتی ہے۔ تو بھائی ایسا پیسوں کا کیا فائدہ، مجھے یہ بتائیے۔ مزہ تو اس وقت ہے جب پیسہ بھی آپ کے پاس ہو اور آپ سکون میں بھی زندگی گزار رہے ہو، بیماریاں آپ سے دور بھاگ رہی ہوں، آفتیں بلائیں آپ سے دور بھاگ رہی ہوں، پریشانی آپ سے دور ہو رہی ہوں، تو مزہ ایسی لائف کا۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ مجھ سے جو سوال کیا جا رہا تھا اس پر میں بتا رہا تھا یہ سب چیزیں۔ تو دیکھیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لائف کو چینج ہونے میں، یہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اگر آپ سوچیں گے کہ میں آج رات کو یہ پڑھ رہا ہوں اور کل صبح میرے کام بن جائیں سارے اور سب کچھ ہو جائے، تو بھائی لائف میں آج میری 36-37 سال عمر ہے، 36 to 37 میرے خیال میں، تو اس میں نے آج تک زندگی میں کوئی کام شارٹ کٹ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں کہ شارٹ کٹ کسی سے کوئی کام بن جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ کے اگر گھر میں کوئی بزرگ ہیں جن کی 70-80 سال عمر ہے، ان سے بھی پوچھیں گے، وہ بولیں گے لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھیے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ نے ڈیلی کے معاملات اسے بنا لینا ہے، اس سے آپ کی زندگی جو ہے یہ بہت تیزی سے بدلتی ہے۔ اور پھر آپ اس کو پڑھتے رہیں، یہ پڑھیں، اس کا ثواب ہے، اس میں کوئی وظائف نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ مجھ سے جو پوچھا گیا کہ ڈیلی اذکار آپ کیا کرتے ہیں، تو ایک بار بات ہو رہی تھی لائیو سیشن میں، تو اس میں مجھ سے سوال کیا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد کمنٹ میں مجھ سے سوال کیا جاتا ہے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتاؤں اس بارے میں۔ بھائی ڈیلی اذکار جو ہے میرے، اگر آپ بات کی جائے تو صبح نماز کے بعد جو ہے نا میں 3 تسبیحات پڑھتا ہوں۔ میں 3 تسبیحات کون سی؟ استغفر اللہ کی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں یہ پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک درود پاک یعنی درود شریف کی تسبیح پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھتا ہوں۔ یہ 3 تسبیحات ہیں جو میں لازمی پڑھتا ہوں ڈیلی روٹین میں، اس کو میں ناغہ نہیں کرتا ہوں۔ بہت کوئی عذر ہو، کوئی یعنی بندہ بیمار ہو جائے، کچھ ہو، تو پھر بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے میں کوشش یہ بھرپور ہوتی ہے کہ میری یار میں کسی بھی طور پر یہ نہ چھوڑوں۔ اس کے علاوہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اشراق و چاشت، اگر آپ صبح فجر کی نماز پڑھ رہے ہو نا، اشراق و چاشت مس مت کرنا، زندگی میں یقین مانو معجزے ہونے لگ جاتے ہیں۔ اشراق و چاشت کی نماز، یہ ایسی نمازیں ہیں، اس میں بہت فائدہ، یہ نوافل میں آتی ہے لیکن آپ اس کو پڑھیں۔ خیر، اس کے بعد آگے جاتے ہیں، یہ اذکار میں تو
میں اذکار کا بھی بتا رہا تھا، خیر میں یہ اشراق و چاشت کی بات آ گئی. آپ یہ بات سمجھے گا کہ اس کے بعد جو ہے ڈیلی اپنی یعنی کہ جو لائف روٹین ہے، جو کام ہے آپ کے، وہ آپ اس میں لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے دوپہر میں، اگر دوپہر کی بات کی جائے تو دوپہر میں ظہر کی نماز، اس کے بعد تھوڑا سا سو جانا، ہلکا سا یعنی کہ نیند لے لینا. یہ بھی سنت ہے، قیلولہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ سنت ہے، اس کا ثواب ہے. اس سے ہماری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، ریسٹ ملتا ہے ہمیں، اور ہم دوبارہ کام کرنے کے لیے ایک طرح سے تیار ہو جاتے ہیں، ریڈی ہو جاتے ہیں بالکل. تو اس کے بعد جو ہے شام میں جو ہے میں لازمی عصر کی نماز کے بعد لازمی پوری کوشش کے ساتھ لازمی ڈیلی عصر کی نماز کے بعد میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کتنے چھوٹے سے معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں گے. یہ وہ ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ، میں جب اپنی میری لائف اتنی بزی رہتی ہے، یقین مانیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی کہاں بھاگ رہا ہوں، کبھی اس میں یہ کر رہا ہوتا ہوں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے قرآن پاک لازمی پڑھنا ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا، آپ قرآن پاک، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ 1 پارہ پڑھ لیں، 2 پارے پڑھ لیں، آپ آدھا پارہ پڑھ، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر 1 ربع تک پڑھ سکتے، 1 پاؤ جسے کہتے ہیں ہم، وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ وہ بھی پڑھیں. اگر آپ 1 رکوع پڑھ سکتے، 1 رکوع پڑھیں، لیکن پڑھیں لازمی، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ یاد رکھیے گا کہ بے شک دلوں کا سکون جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہی ہے. تو اس لیے قرآن پاک پڑھنے سے آپ کو دل و دماغ میں سکون حاصل ہوگا، یہ لازمی کریں. اچھا، اس کے بعد جو ہے مغرب کی نماز آ جاتی ہے. مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ سورہ واقعہ ہو گئی، یا پھر سورہ واقعہ، سورۃ الطارق. یہ رزق میں برکت کے لیے، بے تحاشا رزق کے لیے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اگر یہ نہیں پڑھتے تو میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، ورنہ نہیں پڑھتا ہوں تو میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں. سورہ یاسین جو ہے ڈیلی روٹین میں شامل کر لیجئے. جن لوگوں کو فاقہ، تنگ دستی ہے، جن لوگوں کے گھر میں رزق میں تنگی ہے، سورہ یاسین عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 7 مرتبہ پڑھے. اول و آخر درود شریف پڑھے، نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. درود شریف ویسے پڑھنا اچھا ہوتا ہے کیونکہ درود پاک کے بڑے فائدے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد یہ کر کے، اور پھر آپ سو جائیں کھانا وانا کھا کر. جو یعنی نارمل روٹین کی بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ کھانا اور نہانا، کپڑے چینج کرنے، یہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں مجھے. یعنی کہ آپ سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ اٹھیں 3:30 بجے، 3:45 بجے. آج کے موسم کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں، ابھی جو سردیوں کا موسم جو چل رہا ہے، سردیوں کی میں حساب سے بات کر رہا ہوں. 3:30 بجے آپ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد اپنی نیند کو چھوڑ کر، میری بات مانیے گا یار، بڑی آج میں کوئی جوش میں ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، آج میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ اتنے بینیفٹس ہے، کچھ دنوں میں ہی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خالی پیسہ ہی نہیں، سب کچھ ہی ملے گا. لوگوں کی نظر میں عزت، وقار، اللہ پاک سب دے گا آپ کو. یہ تہجد کی بات کرو، 3:30 بجے اٹھ جاؤ، اس کے بعد وضو کرو آپ، اور اس کے بعد جو ہے آپ تہجد ادا کرو. تہجد کے بعد بیٹھ کر اسی جگہ پر 1200 مرتبہ استغفار کرو. استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھو، استغفر اللہ العظیم پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھو. یعنی کوئی سے بھی استغفار آپ کر سکتے ہو. اب مجھ سے سوال کیا جائے گا آپ کون سا کرتے ہیں، تو میں بتا دیتا ہوں بھائی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں یہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 1200 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے سامنے نا ہاتھ اٹھا کر خوب رو کر بچوں کی طرح پھوٹ کر رونا ہے، اور دعا مانگنی ہے جائز مقاصد کے لیے، کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، عزت و شہرت کے لیے، عزت و وقار کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے، رزق میں تنگ دستی دور کرنے کے لیے، آفات و بلاؤں اور ناگانی آفت سے، حاسدوں کے حسد سے، جنات، آسے، بسرا، جادو ٹونے سے، ان سب سے اللہ کی حفاظت میں آنا، اللہ کی حفاظت مانگنی ہے کہ اللہ اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے، اپنے حفظ و امان میں رکھنا. یہ سب چیزیں بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ اگر چاہو تو دوبارہ لیٹ جاؤ فجر کی اذان تک، اس کے بعد اٹھ کر آپ نماز پڑھ لو، فجر کی نماز. پھر وہی ڈیلی روٹین ہو جاتی ہے. یہ وہ بتا رہا ہوں، بہت آسان، بہت ہی آسان میں نے بتایا، جو میں بزی رہنے کے بعد بھی کر لیتا ہوں آرام سے. ٹھیک ہے، اگر کسی دن ناغا ہو جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف سمجھ لے کہ اگر بندہ بیمار ہو. کوشش یہ کرے ان کو ڈیلی روٹین میں، جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں نا یار، جیسے ہم ہر چیز ہماری زندگی میں شامل ہے، وہ اسی طرح اس کو ڈیلی روٹین میں شامل کر لیجئے. یقین مانیے کچھ دنوں میں آپ خود کہیں گے کہ عبداللہ بھائی آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو خواہ مخواہ باباؤں کے چکر میں پڑا ہوا تھا، میں خواہ مخواہ لوگوں کی باتوں میں آ رہا تھا.
یہ وہ اذکار بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ بڑے بینیفٹس ہوتے ہیں ان کے. آپ اگر ڈیلی روٹین میں جیسے ایک آپ بیمار ہو جائیں، آپ میڈیسن ٹائم ٹو ٹائم اگر لے رہے ہیں، بات سمجھیے گا، ٹائم ٹو ٹائم آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کا بینیفٹس کیا ہوتا ہے؟ اس کے بینیفٹ کیا ملتے ہیں ہمیں؟ ہماری صحت بہتر ہوتی ہے، ہم بیماری سے باہر نکل آتے ہیں. اسی طرح یہ اذکار کا، نماز کا، قرآن پاک کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ ڈیلی روٹین میں پڑھیں گے. آپ ٹائم ٹو ٹائم، یعنی کہ جیسے ڈیلی روٹین میں پڑھنا ہے ہم نے، تو اس کچھ دنوں بعد اس کی آپ فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ جائیں گے. یقین مانیے آپ کو کوئی اور وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے وہ سب اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے کنیکشن مضبوط کر لینا ہے. وہ تہجد کا ٹائم بہترین ٹائم ہوتا ہے جو آپ کو کوئی بھی اس وقت ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا. آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے اللہ سے، اللہ رب العزت سے آپ باتیں کرتے، کنیکشن مضبوط ہوتا، آپ روتے گڑگڑاتے. وہ وقت ہی کیا ہوگا، یقین کریے میں بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ مزہ ہی الگ ہے. وہ مزہ ہی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یار بس میرا رو رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے میرا یہ کام بن جائے گا، یہ بھی کام بن جائے گا، وہ بھی کام. ایسے کام کرنے اپنے، ایسے آپ نے یہ ڈیلی روٹین کو آپ نے کر لینا ہے. اور اگر کوئی بات اور پوچھنی ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.